بسم اللہ الرحمن الرحیم. توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے. بی اے انگلش پیپر اے ماڈرن ایسیز. آج ہم ایسے نمبر 8 کو سٹڈی کریں گے، مائی ٹیلر. ایسے شروع کرنے سے پہلے تمام ویور سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پہ نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کریں اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو ہماری لیٹسٹ مور انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ جائیں گی. تو ابھی ہم شروع کریں گے مائی ٹیلر کو، اور مائی ٹیلر کے رائٹر ہیں اسٹیفن لیکاک. اسٹیفن لیکاک کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. پی ٹی بی کے سلیبس میں ایف اے سیکنڈ ایئر میں انگلش میں ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کو ویورز کو پتہ ہوگا کہ ان کا ایک بڑا شاہکار ان کی ایک سٹوری ہے، شارٹ سٹوری، جس کا نام ہے مائی فائنینشیل کریئر. تو وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مزاح نگار ہیں جس کو انگلش میں ہیومرسٹ کہا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم اردو میں اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں. اس مضمون میں مصنف بہت ہی دلچسپ انداز میں اپنے درزی کا ذکر کرتا ہے. ہی ٹیلز us about the story of his tailor. مصنف جو تھا وہ پچھلے 30 سالوں سے اس کا گاہک تھا. وہ اس سے اپنے سوٹ سلواتا تھا. اس کا درزی ہمیشہ دکان کے پچھلے حصے میں کھڑا رہتا تھا. اس کے ہاتھ میں ہمیشہ پیمائش کا فیتہ ہوتا. جب مصنف اس کی دکان میں داخل ہوتا تو وہ مصنف کا استقبال مسکراہٹ سے کرتا. وہ مصنف کو کپڑے کے انتخاب میں مدد دیتا. وہ صرف 2 قسم کے کپڑے کا ذکر کرتا. عام طور پر ایک ہی قسم کے کپڑے کا انتخاب کرتا. جب کبھی مصنف نئے سوٹ کا آرڈر دیتا تو درزی صرف چھاتی کے گرد کی پیمائش کرتا. چھاتی کے پیمائش سے وہ سارے جسم کی پیمائش کا اندازہ لگا لیتا تھا. تو یہاں سے یہ ایک پوائنٹ آف ہیومر آ گیا ہمارے پاس. وہ مصنف کو خوش کرنے کے لیے عموماً کہتا جناب چھاتی 1 انچ بڑھ چکی ہے. 30 سال سے اس کا یہی طریقہ چلا آ رہا تھا. وہ بل کی ادائیگی کے متعلق مصنف سے کبھی بھی بات نہیں کرتا تھا. بل کے متعلق وہ بات چیت خط کے ذریعے کرتا. خط میں وہ عام طور پر لکھتا کہ بل منگوانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا مال یورپ سے آیا ہے اور اسے پیسوں کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ آف ہیومر ہے اس حوالے سے. وہ مصنف کو رخصت کرتے وقت، درزی کی بات ہو رہی ہے، وہ مصنف کو رخصت کرتے وقت موسم کی بات ضرور کرتا. وہ مصنف کو دکان کے دروازے تک چھوڑنے آتا. ایک دن مصنف حسب دستور اس کی دکان میں داخل ہوتا ہے. اسے یہ جان کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس کا درزی مر چکا ہے. وہ درزی کو لافانی سمجھتا تھا. وہ اسے ایک مشین کی طرح کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو اس کا یہ خیال تھا کہ وہ ایک مشین ہے. وہ موسیقی کا، اس کا درزی جو تھا وہ موسیقی کا دلدادہ تھا. گرجے میں چندہ اکٹھا کرنے کا کام کرتا تھا. اس کی ایک بیوی اور بچی بھی تھی، اور مصنف کو یہ جان کر دکھ ہوا کہ اس کا درزی ایک عام انسان تھا. اسٹوڈنٹس، میں نے جو ویڈیو مائی گرینڈ فادر پہ بنائی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے مائی گرینڈ فادر اور مائی ٹیلر یہ دونوں کافی امپورٹنٹ ایسیز ہیں. ان میں سے ایک کویسچن جو ہے وہ پیپر میں، آپ کے اینول پیپر میں مسٹ ہے اور یہ آتا ہے. اور یہ کویسچن جو ہے وہ عموماً ریلیٹڈ ٹو دا کریکٹر اسکیچ آف، مطلب آئیدر دا کریکٹر اسکیچ آف مائی گرینڈ فادر اور دا کریکٹر اسکیچ آف مائی ٹیلر. تو یہ دونوں امپورٹنٹ کریکٹر اسکیچز ہیں. مائی ٹیلر کے 3 کویسچنز موسٹ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں. ان میں آج ہم فرسٹ کویسچن سے شروع کریں گے اور آئی ہوپ کہ یہ کافی زیادہ انفارمیٹیو رہے گا آپ کے لیے. آج ہم پڑھیں گے اے کریکٹر اسکیچ آف دا ٹیلر. بیسیکلی ہی از دا ٹیلر آف اسٹیفن لیکاک، اور اس کے کریکٹر اسکیچ اسٹیفن لیکاک نے کیا لکھا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ان دس ایسے، اس مضمون مائی ٹیلر میں دا رائٹر ڈسکرائبس، رائٹر بیان کرتا ہے ان این امیوزنگ مینر، ایک دلچسپ انداز میں، سم ٹریٹس آف ہز ٹیلر، اپنے درزی کی کچھ خوبیاں. ہی ڈز ناٹ ڈسکس دیم، وہ انہیں ڈسکس نہیں کرتا ان ڈیٹیل، تفصیل میں. ہی گیوز سم ہنٹس، وہ کچھ اشارے دیتا ہے، اباؤٹ ہز پرسنالٹی، اس کی شخصیت کے متعلق. دا رائٹر ہیز بین ڈیلنگ ود ہم، رائٹر اس سے تعلق رکھ رہا ہے، فار دا لاسٹ 30 ایئرس، پچھلے 30 سالوں سے. ہز ٹیلر واز اے ویری کائنڈ، چیئرفل اینڈ ہیپی پرسن، اس کا درزی بہت ہی مہربان، خوش باش اور ایک خوش رہنے والا انسان تھا. ہی ہیڈ این ایمیبل پرسنالٹی، AMIABLE، ایمیبل کا مطلب ہوتا ہے دوستانہ.
اس کا درزی ایک بڑے دوستانہ طبیعت کا مالک تھا، دوستانہ اس کی شخصیت تھی. ہی آلویز ویلکمڈ دا رائٹر، وہ ہمیشہ رائٹر کا استقبال کرتا تھا. اینڈ ادر کسٹمرز، اور دیگر گاہکوں کا. ود اے اسمائل آن ہز فیس، اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ لیے. اسٹوڈنٹس، یہاں پہ میں آپ کو ویلکم کے حوالے سے ایک بات بتاؤں. ویلکم ان ورڈز میں شامل ہے جو کہ بذات خود ناؤن بھی ہیں اور ورب بھی. ویلکم کو اگر آپ ورب میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے استقبال کرنا. آئی ویلکم ہم، میں اس کا استقبال کرتا ہوں. ویلکم، ویلکمڈ. اور جب آپ اس کو ایز اے ناؤن دیکھیں تو ویلکم کا مطلب ہوتا ہے استقبال. یہاں پہ ایز اے ورب جب انہوں نے یوز کیا تو انہوں نے لکھا کہ ہی آلویز ویلکمڈ دا رائٹر. ماضی میں سیکنڈ فارم یوز کی ہوئی ہے. ہی آلویز ویلکمڈ دا رائٹر، وہ ہمیشہ رائٹر کو ویلکم کرتا تھا. اینڈ ادر کسٹمرز، اور دیگر کسٹمرز کو. ود اے اسمائل آن ہز فیس، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے. دا اسمائل آف ویلکم میڈ لیکاک، یہ جو ویلکم کی اسمائل تھی یہ لیکاک کو بناتی تھی ایٹ ونس ہیپی اینڈ ہوپ فل، ایک دم سے خوش اور پر امید. ہی واز اے مین آف فیو ورڈ، درزی کے متعلق بات ہے، اس کا کریکٹر اسکیچ ہے. ہی واز اے مین آف فیو ورڈ، وہ کم گو انسان تھا. ہی اسپوک ویری لٹل، وہ بہت تھوڑا بولتا. بٹ ہز ورڈز کیریڈ میننگ، لیکن اس کے الفاظ جو تھے وہ بامانی ہوتے تھے. ہی ریپیٹڈ ہز کوشچنس، وہ اپنے سوالات کو دہراتا تھا. بٹ ہی آسکڈ دیم پلیزنٹلی، لیکن وہ انہیں خوشگوار طریقے سے پوچھتا تھا. جب کسی ورڈ کے ساتھ لی آئے، ایل وائی، تو وہ موسٹ آف دا ٹائم ایڈوربز ہوتے ہیں. مطلب ایسے ورڈز، ایڈورب وہ ورڈز ہوتے ہیں جو ورب کو سپورٹ کرتے ہیں. ایز سون ایز لیکاک انٹرڈ انٹو دا شاپ، جیسے ہی لیکاک اس کی دکان میں داخل ہوتا تھا. ہی آسکڈ ہم، وہ اسے پوچھتا وچ کلاتھ ہی وانٹیڈ ٹو ہیو فار ہز سوٹ، اس کو اپنے سوٹ کے لیے کون سا کپڑا چاہیے. اے سرج اور اے ٹریڈ، دو کپڑوں کے نام وہ لیتا تھا، کہتا تھا آپ کو سرج چاہیے یا ٹریڈ چاہیے. ہی ایٹ ونس گیو ہز پریفرنس، اور پھر وہ ایک دم سے اپنی ترجیح کا اظہار کر دیتا تھا فار سرج کے لیے. ود آؤٹ لیٹنگ دا آتھر اسپیک، آتھر کو بولنے کی اجازت دیے بغیر. آن ہز چوائس، اس کے انتخاب کی. مطلب ابھی وہ جیسے ہی رائٹر اس کی دکان میں داخل ہوتا تو ٹیلر اسے کہتا کہ آپ کو کون سا کپڑا چاہیے سوٹ کے لیے، اور وہ دو کپڑوں کے نام بولتا، ایک سرج اور ایک ٹریڈ. اور ابھی رائٹر بولتا بھی نہیں تھا تو کہتا سرج آپ کو بہتر رہے گا. تو یہ ایک امیوزنگ پوائنٹ ہے. اٹ سیمڈ ایز اف، ایسا لگتا تھا گویا کہ ہی نیو دا رائٹرز چوائس، وہ رائٹر کی چوائس کو جانتا تھا آف کلاتھ، کپڑے کی. ہی ہیڈ پیکولر مینرزمز، اس کی مخصوص عادات تھیں. ہی مینٹینڈ دس پیکولر بیہیویئر، وہ اپنا اس مخصوص رویے کو برقرار رکھتا تھا ایٹ ایوری کاسٹ، ہر قیمت پہ. ہی آلویز اسٹوڈ ان دا بیک پارٹ آف دا شاپ، وہ ہمیشہ شاپ کے پچھلے حصے میں کھڑا رہتا تھا. ہی ہیڈ دا میجرنگ ٹیپ ہینگنگ اراؤنڈ ہز نیک، وہ ہمیشہ فیتا رکھتا تھا جو اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوتا تھا. ہی واز اے پروفیشنل ٹیلر، وہ ایک پیشہ ور درزی تھا. ہی ہیڈ بین ڈوئنگ دا بزنس آف ٹیلرنگ فار مور دین 30 ایئرس، وہ پچھلے 30 سالوں سے جو ہے وہ درزی کا پروفیشن جو ہے، جو درزی کا کاروبار ہے وہ کرتا آ رہا تھا. ہز بیہیویئر ریفلیکٹڈ ہز کین انٹرسٹ، اس کا جو رویہ تھا وہ اس کا گہری دلچسپی ظاہر کرتا تھا. ان ہز پروفیشن، اس کے پیشے میں، اس کے شعبے میں. ہی لفٹڈ ہز نی، وہ اپنا گھٹنا اٹھاتا. ہی لفٹڈ، درزی کی بات ہو رہی ہے، اس کا کریکٹر اسکیچ ہے. ہی لفٹڈ ہز نی، وہ اپنا گھٹنا اٹھاتا. اینڈ ڈیریپڈ، DRAPED، لپیٹتا تھا. اینڈ DRAPED، ڈیریپڈ، اور لپیٹتا تھا دا کلاتھ، کپڑے کو، اوور اٹ، اس پر. اینڈ اسٹوڈ آن ون لیگ، اور وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہتا. ہی کوڈ اسٹینڈ ان دیٹ پوزیشن، وہ اس حالت میں کھڑا رہ سکتا تھا. فار این انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم، ایک لامحدود عرصے کے لیے. ہی ہیڈ ہز اون ٹرمینالوجی، اس کی نا اپنی ٹرمینالوجیز ہوتی تھیں. مطلب اس کو جب بات کرتا تھا نا تو اس کی اپنی مخصوص اس نے ٹرمز بنائی ہوئی تھیں فار دا تھنگس، چیزوں کے لیے. ہی کال دا سرج ایز ایکسٹریملی کوائٹ، وہ سرج کو کہتا تھا، سرج کپڑے کو وہ کہتا تھا کہ یہ بڑا ایکسٹریملی کوائٹ، یہ بڑا ہی مدھم کپڑا ہے، بڑا خاموش کپڑا ہے. ہی آلویز گیو اے فکس ٹائم فار دا اسٹچنگ آف دا سوٹ،
وہ ہمیشہ سوٹ کو سٹچ کرنے کا ایک مخصوص وقت دیتا تھا. اینڈ اٹ واز آلویز، اور یہ ہمیشہ کیا ہوتا تھا؟ اے ویک فرام ٹیوزڈے. اس کا جو ہفتہ شروع ہوتا تھا نا، وہ ہمیشہ کہاں سے شروع ہوتا تھا؟ ٹیوزڈے سے، منگل سے. وہ جب بھی وقت دیتا تھا کسی کو سوٹ کی سلائی کا، تو منگل کا وقت دیتا تھا. ایفٹر ہی ریسیوڈ این آرڈر فار دا سوٹ. سوٹ کے لیے آرڈر ریسیو کرنے کے بعد ہی آلویز ٹاکڈ اباؤٹ دا ویدر. وہ ہمیشہ موسم کے بارے میں بات کرتا اور کہتا، ریفرنس آیا جی، کہتا کہ پلیزنٹ ویدر وی آر ہیونگ. ہمارے ہاں موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے. ہی ہیڈ ہز اون وے آف بلنگ. اس کے بلنگ کا ایک اپنا انداز ہوتا تھا. ہی ڈڈ ناٹ پریزنٹ دا بل پرسنلی. وہ کبھی بھی ذاتی طور پر بل پیش نہیں کرتا تھا، خود بل لکھ کے یا خود بل نہیں دیتا تھا. ہی سالو دا پرابلم. وہ اس مسئلے کو حل کرتا تھا بائی کورسپونڈنس، خط و کتابت کے ذریعے. وی کین سے، ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ دا ٹیلر واز دا موسٹ پاورفل اینڈ افیکٹو کریکٹر، کہ درزی جو تھا وہ بڑا ہی طاقتور اور مؤثر کردار تھا. دیٹ دا رائٹر کیم اکراس ان ہز لائف، جو کہ رائٹر کو اس کی زندگی میں ملا تھا. یہاں پہ فرسٹ کویشچن ختم ہوا مائی ٹیلر کا، اور یہ ویڈیو بھی جو ہے یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ بیل آئیکن کو پریس کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، اگر آپ فیل کریں کہ آپ کو کسی بھی ویڈیو میں کبھی کوئی کیوری کا سامنا ہے اور آپ کو کوئی کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہے، تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے کویسچنز جو ہیں وہ بھی رائٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل ہم اس کو بھی رپلائی کریں گے. تھینک یو.